ابھی بھی تھوڑی سی عقل استعمال کرو کہ تمہاری زندگی میں نفع و نقصان ان مردوں کے ہاتھ میں نہیں، صرف ایک مولا کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اس رب کو پہچانے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عزت دی، جس نے تمہیں زندگی دی، اور ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ کھجور کی گٹھلی پہ ایک لگے ہوئے دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے، ان کا مالک بھی ایک اللہ ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو یہ تمہاری دعائیں نہیں سنیں گے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، بفرض محال اگر مان بھی لے کہ نہیں یہ بابے یہ اندر پڑے ہوئے یہ سارے سنتے ہیں، انہیں سارا پتہ ہوتا ہے، مولا فرماتا ہے یہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تمہارے اس شرک سے یہ انکاری ہو جائیں گے۔ کیا معنی؟ یہ بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں، قیامت کے دن بت حاضر ہوں گے، بتوں کو اٹھایا جائے گا، وہاں انسان اٹھیں گے، اولیاء اللہ اٹھیں گے، اور جب اولیاء اللہ کو خبر ہوگی کہ یہ آپ کو پکارتے تھے، اللہ کا شریک بناتے تھے، تو وہ فوراً انکار کر دیں گے۔ اس آیت میں انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اے پیارے بھائیو، آؤ رب کے در کی طرف۔ یہ جو فوت ہو گئے ان کے اختیار ختم ہو گئے، نہیں یقین؟ ہم نے چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک شخص ایس ایچ او کے پاس بیٹھا ہے، اس نے کہا جی بڑی عجیب واردات ہوئی ہے، اور واردات یہ تھی ایک پیر کے دو مرید تھے، دو پارٹیاں مرید تھی، پیر صاحب کا مزار بن گیا، دونوں پارٹی وہاں پر آتی رہی، پھر کرسی کے لیے دونوں پارٹی چندے کے لیے لڑائی ہوگی، ایک پارٹی اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے، دوسری آتی ہے اور پیر صاحب کی قبر کھودنا شروع کرتی ہے، اور پیر کی قبر بھی 2 منزلہ تھی، نیچے بھی فرش تھا، وہ بیٹھ گیا، انہوں نے اوپر ہی مٹی اور ڈال کے پھر اس کو اور اونچی کر دی، اوپر والا فرش بھی پھاڑا، نیچے والا فرش بھی پھاڑا، اور نیچے سے پیر کی قبر سے صرف چند ہڈیاں نکلی۔ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ ایس ایچ او کا جملہ ہے کہ چند ہڈیاں، سر کی تھوڑی سی ہڈی تھی اور کچھ ٹانگوں کی، کوئی ریڑھ کی ہڈی کی تھوڑے تھوڑے ٹکڑے تھے، وہ ان مریدوں نے اٹھائے اور سکھر لے کے جا رہے تھے۔ یہ پنجاب کا واقعہ ہے، وہ سندھ لے کے جا رہے تھے کہ وہاں دفنائیں گے اور بڑا سارا مزار بنائیں گے، کہ راستے میں پولیس کو رپورٹ ہو گئی، چھاپا مارا اور وہ لوگ گرفتار ہو گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ جو ایک پیر نے اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر اپنے پیر کی قبر کھودی، اس میں سے میت نکال لی اور اسے لے کر فرار ہو گیا، پھر آپ نے کیسے گرفتار کیا، یہ اصل میں سارا واقعہ ہے کیا، یہ ہوا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایکچولی اس دن تقریباً 10-10:30 بجے کے قریب 15 پہ کال ہوئی ہے کہ اس طرح قبر میں سے نا ڈیڈ باڈی نکال لی گئی ہے، پھر میں اور میرا ایس ایچ او ہم لوگ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچے تو کافی کراؤڈ جمع تھا جو نعرے بازی بھی کر رہا تھا، پر ہم نے دیکھا، جا کے جب دیکھا تو پہلے تو ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی عام قبر ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسے کوئی واقعہ ہو گیا تو ڈیڈ باڈی بھی اندر ہی ہوگی، لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا پہلے باقاعدہ وہ ایک دربار بنا ہوا تھا جس کے اندر جس طرح عام قبریں ہوتی ہیں پکی قبریں، اس طرح کی وہ پکی قبر تھی، لیکن وہ توڑ دی گئی تھی، پورے کا پورا فرش جو ہے نا وہ توڑا ہوا تھا، اور تقریباً کوئی 10 سے 12 فٹ کا جو ایریا ہے وہ پکا ایریا جو ہے وہ توڑا گیا تھا سارا، اور اس کے بعد پھر نیچے تقریباً 4 فٹ نیچے مٹی تھی، اس کے بعد پھر ایک فرش تھا، یہ وہ فرش تھا جو قبر جب شروع میں بنی ہے تو وہ ڈلا ہوا تھا، جو فرش ڈلا ہوا تھا، وہ جب نیچے رہ گئی جگہ پھر انہوں نے دوبارہ اوپر مٹی ڈال کے ایک پھر اوپر فرش ڈال دیا، انہوں نے پہلا فرش توڑا، پھر وہ دوسرا فرش توڑا، اور پھر جو نیچے قبر تھی وہ باقاعدہ جس طرح اب قبریں تیار ہوتی ہیں، چونکہ 1975 کی بات ہے، تب میرا نہیں خیال تھا، تب لہک والی قبریں بنتی تھی، تو یہ بھی اسی طرح اینٹوں کی پکی قبر بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے ڈاٹ ڈالی ہوئی تھی، انہوں نے ڈاٹ توڑی ہے، ڈاٹ توڑنے کے بعد اندر سے جو ان کو وہ پیر صاحب جو تھے ان کی ہڈیاں وغیرہ جتنی تھی وہ انہوں نے نکال کے، تو ہمیں تو اس وقت نہیں پتہ چلا، لیکن وہ جو بتانے والے اس وقت بتا رہے تھے کہ تابوت تھا، جس کی کچھ لکڑیاں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ پھر جب ہم نے لوگوں نے یہ اشتعال دیکھا تو وہ جو ارشد نام کا آدمی تھا وہ ہمیں ملا، اس نے ہمیں پھر یہ بات بتائی کہ جی اس طرح تھا کہ جب یہ پیر صاحب ایکچولی یہ مالی کا کام کرتے تھے، یہ پیکو روڈ کے اوپر، یہاں پہ شالیمار کے علاقے میں نہیں، پیکو روڈ ادھر کو لکھپت کے علاقے میں، اچھا، تو وہاں پہ یہ کام کرتے تھے کسی نرسری کے اوپر، مالی تھے لیکن یہ پیری مریدی کرتے تھے،
उस पीरी मुरीदी के दौरान ही इनके को 10, 15 या 20 जितने भी मुरीद इनके बन गए। जब ये इनका वफात का वक्त करीब आया तो इनको ऑलरेडी जिस तरह वो होता है कि बीमारी शुमारी हुई होगी या जो भी हुआ है, तो इन्होंने अपने पीरों को, अपने जितने मुरीद हैं इनको इकट्ठा किया, इनको इकट्ठा करके कहा कि भाई अगर आप लोगों के पास कोई जगह होगी तो आप लोगों ने मुझे अपनी जगह पे दफनाना है, अगर ना हुई तो फिर मुझे दरिया बुर्द कर देना। अच्छा। तो उसमें जो अरशद है, इसकी जो दादी थी वो भी उनकी मुरीद थी। इन्होंने फिर जब अपने घर बात की इनकी दादी ने, तो इन्होंने अग्री किया कि 3-3.5 कनाल के करीब जो जगह थी वो इन्होंने इनके लिए वक्फ कर दी, उसमें इनको दफना दिया गया। तो फिर इनका ये कौन सी जगह पे जगह है? ये इधर करोल घाटी के पास शालामार जो थाना है उसका ये एरिया बनता है। तो वहाँ पे इनका एक और मुरीद था जलील नामी, तो उसका भी आना जाना था, और उसने आके थोड़ा अपनी वो जो गद्दी टाइप बना के तो वहाँ पे जो फंड्स को थोड़े बहुत होते थे, क्योंकि एक ही कब्र थी, मजीद कोई कब्र थी नहीं, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते थे, वो जो जलील है ये रख लेता था। अच्छा। ये 2008 में इन्होंने कहा, क्योंकि ये जो थे इनके भी कोई हालात इतने को अच्छे माली नहीं थे उस वक्त, तो ज़मीनें आपको पता कि उनकी इतनी कोई कीमत नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें जब महंगी हुई हैं तो फिर इनका भी थोड़ा सा हाथ सीधा हो गया, जिसमें इन्होंने वहाँ पे थोड़ा बहुत खर्च करना शुरू कर दिया, ये अरशद वगैरह ने। और जब 2008 आया तो उसमें फिर उन्होंने इसको मना कर दिया कि भाई आपने ये पैसे नहीं लेने। और ये वहाँ पे बताने में जो चीज़ आई है वो ये थी कि वहाँ पे जो औरतें वगैरह आती थी उनसे दबवाता था, जो इन्हें नागवार गुजरा। इन्होंने कहा कि आपने यहाँ पे ये काम नहीं करना। अच्छा। आप यहाँ पे 100 दफ़ा आएँ, जो मर्जी आएँ, जब मर्जी आएँ, ये आपके भी पीर हैं, हमारे भी पीर हैं, तो लेकिन ये वाला काम नहीं होगा यहाँ पे, और ना ये गद्दी वाला काम होगा। उनसे जो गुफ्तगू हुई है दौरान हिरासत, उनका कहना था कि उन्होंने जो पीर साहब लाल शाह साहब हैं तो जो वफात पा चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन्हें 14 साल की उम्र में खुद मुरीद बनाया था, गद्दी नशीन अनाउंस कर दिया था बाकायदा तौर पर। इसने वहाँ से जितने भी अपने मुरीदैन थे इनको तैयार करके तो ये प्लान किया कि भी मैं यहाँ से बॉडी निकालूंगा और जाके हम सखर में दफनाएंगे। अच्छा। ए प्यारे भाई, ए कब्रों पे गिरने वाले, ए कब्रों की ढेरियों पे आके रोने पीटने वाले, इनके पल्ले में कुछ होता या यहाँ कुछ होता तो कम से कम अपनी जान का दिफा तो कर लेते। इनके नाम क्या है? ये मुर्दा है, ये फौजशुदा है, ये कब्र की मट्टी में मिल गए हैं। इनको आके पुकारते हो, किसको छोड़कर? अल्लाह को छोड़कर। वो अल्लाह जिसने बारहा अपने बंदों की मदद की।